شیعہ حضرات کی سب سے بڑی دلیل ننگے پاؤں کے اوپر مسح کرنے کی یہ ہے کہ قرآن پاک کا یہ جو مقام ہے نا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ادھر جو ہم لام کے اوپر زبر پڑھتے ہیں نا، ایک قرات کے اندر وَأَرْجُلِكُمْ، یعنی اس کی زبر والی قرات بھی ثابت ہے اور زیر والی قرات بھی ثابت ہے۔ اگر زبر والی قرات پڑھے تو ترجمہ بنتا ہے کہ اپنے سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھو لو، اور اگر زیر والی قرات پڑھے تو ترجمہ بنتا ہے کہ اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کا مسح کرو۔ تو ادھر سے شیعہ حضرات نے دلیل لی ہے کہ جس طرح سر کا مسح کرنا ہے اسی طرح پاؤں کا مسح کرنا ہے، تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ اصل میں زبر والی قرات کے اوپر بھی اہل سنہ ہی عمل کرتے ہیں اور زیر والی قرات کے اوپر بھی اہل سنہ ہی عمل کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو وضو کیے ہیں ان کے اندر آپ نے اپنے پاؤں کو دھویا ہے، تو زبر والی قرات کے تحت، پاؤں کو دھونے والی قرات کے تحت ساری زندگی ہم بھی اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں۔ اور کسرہ والی، زیر والی قرات کے تحت کہ اپنے پاؤں کا مسح کرو، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اپنے ننگے پاؤں کے اوپر مسح کرنا شروع کر دو۔ اگر ننگے پاؤں کے اوپر مسح کرنا ثابت ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں ایک مرتبہ تو کرتے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر زیر والی قرات پڑھی جائے کہ اپنے پاؤں کے اوپر مسح کرو، تو پھر جب آپ نے وضو کر کے اپنے پاؤں کے اندر موزے ڈالے ہوئے ہیں تو موزوں کے اوپر آپ نے مسح کرنا ہے۔ تو زیر والی قرات کو مسح کے اوپر محمول کیا جائے گا اور زبر والی قرات کو دھونے کے اوپر محمول کیا جائے گا۔ یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ننگے پاؤں کے اوپر مسح کر کے اپنے اور لوگوں کے وضوؤں کو ضائع کرتے رہیں۔ اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔